کہ یہی شہر رجال کشی لکھتے ہیں کہ دو شیعوں میں اختلاف ہوا، ایک سسر تھا اور داماد تھا، بیوی مر گئی، پیسہ ویسا آیا تو شیعہ آپس میں کیا کرنے لگے؟ لڑنے لگے۔ سختی سے معصوم نے منع کیا ہے کہ شیعہ کبھی شیعہ سے نہ لڑا کرے، ایک دوسرے کی بدنامیاں نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں ان کا جھگڑا ہوا، کوئی کہتا تھا اس نے مجھے 2000 درہم دینے ہیں، کوئی 3000 دینے ہیں۔ یہ امام کا جو وکیل تھا اس نے ان کے اندر صلح کروائی، جھگڑا ختم کروایا۔ آخر میں بات آ گئی 600 درہم پہ، وہ خوش ہو گئے کہ بھائی اختلاف ختم ہوا۔ اب 600 درہم ایک نے دوسرے کے دینے تھے۔ امام کا وکیل کہتا ہے تمہارے 600 درہم بھی میں دیتا ہوں، کسی کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آج کے بعد تم دونوں علی بن ابی طالب کے شیعہ ہو، لوگوں میں جا کے ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرو گے۔ اور جب 600 درہم دیتا ہے کہتا میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ جعفر صادق کی طرف سے دے رہا ہوں۔ صلوات پڑھے مولا کی شان پر۔ یہ چھٹے امام کی طرف سے دے رہا ہوں، مطلب امام نے وکیلوں کو بستیوں میں بٹھایا ہوا تھا، ان کو پیسے دیے ہوئے تھے کہ اگر دو شیعوں میں اختلاف ہو جائے، اور اختلاف اگر پیسے کی وجہ سے، آج کتنے ہمارے شیعہ ہیں، کوئی 1 لاکھ کا قرضی، کوئی 5 لاکھ کا قرضی، کوئی 20 لاکھ کا قرضی۔ کسی مومن نے خط دیا مولانا سوسائٹیاں بنا بنا کے پلاٹ بیچ کے ہمارے پیسے لوگ کھا گئے ہیں، یعنی مومن کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، مومن کے ساتھ غش کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ایک بندہ بینک کرپٹ ہو گیا، بزنس اس کا پیٹ گیا، اب ان مومنین کے پیسے نہیں دے پا رہا۔ یہاں معصوم اجازت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو صاحبان حیثیت ہیں، فرمایا مومنین کا پیسہ ادھر ادھر کر کے کم از کم ان میں صلح کروا دے۔ اب یہ مومن کورٹ تک جائے گا، یہ مومن کیس کرے گا، ایک مومن دوسرے مومن پہ FIR کٹوائے گا، بدنامی کس کی ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کی۔ اب یہاں پہ کن کو کردار ادا کرنا ہے؟ وہ صاحبان حیثیت جن کا سالوں میں کروڑوں خمس نکلتا ہے۔ یہ دو مومنوں کا مسئلہ کیا حل کر سکتے ہیں؟ حل کر سکتے، روایات سے یہی تو اخذ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مومن کسی مومن سے پیسے لیے ہیں، اب دے نہیں سکتا، یہ مقروض ہے، آپ اپنے خمس سے اس کے قرضے کو کیا کر سکتے ہو؟ ادا کر سکتے ہو۔ اس کے بچے پریشان ہیں، وہ جیل میں چلا جائے گا، معاشرے میں الگ سے پریشانی ہوگی اور مسائل ایجاد ہوں گے۔ تو امام نے اس زمانے میں یہ سوچا کہ کبھی بھی شیعہ سے پیسے کی وجہ سے لڑ رہا ہے، پیسے دے دیتے تھے کہ آپ آپس میں ملو تاکہ ان کا اختلاف کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ اتنا مضبوط نیٹ ورک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا کہ جب امام ہادی، امام دہم کا زمانہ آتا ہے، اب یہ وہ زمانہ ہے کہ لوگوں کو غیبت صغرا کی طرف جانا ہے۔ امام سے مل سکتے تھے، اب امام سے مل بھی نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں کئی لوگ امام سے ملنے آتے تھے، امام پردے کے پیچھے رہ کے ان سے باتیں کرتے تھے تاکہ ان کو اس پردے کی عادت ہو جائے، یہ نہ ہو کہ صرف امام سے کلام کریں۔ شہر رے سے، شہر رے ایران، یہاں سے اتنا لمبا سفر کر کے لوگ مدینے پہنچتے ہیں صرف امام جواد کے زمانے مولا سے ملنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کئی دن تک امام ان سے ملتے نہیں، باہر کھڑا رکھتے ہیں۔ شیعہ ہیں امام کے، مطلب نو کمپرومائز۔ جو معصومین تعلیمات دیتے تھے کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ جب اتنا لمبا ان کو کھڑا کر کے پھر امام جب ان سے ملے تو کہنے لگے کہ مولا اتنے دن سے کھڑے ہو۔ امام نے کہا تم نے نہیں سنا جب ہم نے شہر رے میں عبدالعزیز حسنی کو بھیجا ہے تو مسئلہ اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھنے آئے ہو؟ جو عبدالعزیز حسنی کہے گا وہ سمجھو میرا حکم ہے۔ یعنی یہ بھی عادت دلا رہے ہیں وکلا کی کہ یہ نہ ہو کہ صرف تم نے امام سے ڈائریکٹ ہونا ہے، اب ہم پردے غیب میں جانے والے ہیں، وہی اطاعت رکھو۔ پھر وکلائے امام کے اپنا نواب اربعہ کا زمانہ آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ غیبت کبریٰ میں چلے جاتے ہیں، لیکن شیعت کا سلسلہ ٹوٹا نہیں۔ آپ کے حلہ میں، آپ کے بغداد میں علماء تھے، وہ مغل جو اتنے وحشی تھے، جو لائبریریوں کو جلانے والے، جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، یہ آپ ہی کو علماء تھے جنہوں نے مغلوں کو کیا کیا؟ مسلمان بنایا۔ صفویہ کا زمانہ آیا، آیت اللہ بہادینی جن کی قبر امام رضا کے حرم میں ہے، یہ وزیر مشاور ہیں شاہ عباس کے، یہاں تک حکومتوں میں داخل ہو گئے کہ حکمرانوں کے وزیر بن گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے سیاست میں ان ہو کے انہوں نے مکتب اہل بیت کو کیا کیا؟ بڑھاوا دیا، شہادتیں بھی دیں۔ آج یہ مکتب پلیٹ میں رکھ کے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے پیچھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کی ہیں؟ محنتیں کی ہیں، زحمتیں کی ہیں۔ کہتے ہیں شام سے ایک بندہ گیا، شامی علمی اعتبار سے بڑے کمزور تھے، حج پہ ملا امام سے، امام کو کہنے لگا کہ مولا قرآن اور تجوید کے حوالے سے میرے کچھ سوال ہیں۔ اب دیکھو ہر ٹاپک میں امام نے ایک اپنا شاگرد رکھا ہوا ہے کہ مولا قرآن و تجوید میں سوال ہیں۔ امام نے کہا میرے شاگرد سے پوچھو، حمدان بن عین، کہ آپ سے پوچھنا ہے؟ کہا نہیں، جو یہ کہے گا وہ سمجھو میرا جواب ہے۔
پھر جب پوچھ لیتا کہتا مولا لغت کے بارے میں نے پوچھنا. امام نے کہا میرے دوسرے شاگرد سے پوچھو ابان ابن تغلب, لغت کے سوال کر لیتا ہے. پھر کہتا ہے مولا میں نے جبر و اختیار کے بارے میں پوچھا. امام فرماتے ہیں محمد تیار سے پوچھو, یہ شاگرد میں نے اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے. پھر کہتا ہے مولا میں نے توحید کے بارے میں پوچھا. امام فرماتے ہیں حشام ابن سالم سے پوچھو, یہ توحید کے بارے میں تمہیں جواب دے گا. پھر کہتا ہے مولا میں نے امامت کے بارے میں, پھر امام فرماتے ہیں حشام ابن حکم سے پوچھو, یہ میں نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے. ہر میدان کے لیے امام نے اپنا ایک بندہ رکھا ہوا تھا. یہ جناب حشام ابن سالم اتنے تیز اور اتنے ہوشیار تھے کہ وقت کے حاکم نے کہا کہ میں نے لوگوں کے درمیان بحث کروانی ہے, لہٰذا مختلف متکلمین کو بلاؤ, کبھی توحید پہ کبھی امامت پہ. ٹاپک کیا رکھا ہے انہوں نے؟ ٹاپک رکھا کہ کیا علی افضل ہیں یا خلفاء بعد رسول افضل ہیں. تو یہ امام کے صحابی جناب حشام گئے, تو وقت کے حاکم نے کہا میں بیٹھوں گا پردے کے پیچھے, کیونکہ وہ مجھے دیکھ لے گا تو نہیں آئے گا. تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھ گیا, اور کہتے ہیں اس نے وہ دلیلوں کی بھرمار کی, جتنے لوگ تھے وہ اس کے سامنے ہار گئے. یہاں حشام نے دیکھ لیا کہ حاکم پردے کے پیچھے ہے اور جتنا جلدی ہو سکا وہ نکل گیا. تو یہاں پہ ہارون کہتا ہے کہ اس کی زبان 1000 سپاہیوں کے تلوار سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے. اگر یہ رہا تو یہ پورے شہر کو علی والا بنا دے گا, کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے پکڑو اور اسے قتل کر دو. لیکن یہ بڑا تیز تھا, یہ پھر کبھی بھی اس وقت کے حاکم کو ملا نہیں. اس طریقے سے مکتب اہل بیت نے اپنے وکلا رکھے. آرگنائزیشن آف لا, آپ 7ویں زمانے پڑھیں گے کہ اتنا پیسہ تھا کہ جب 7ویں امام زندان میں شہادت پاتے ہیں تو کچھ وکلا ایک ایک وکیل کے پاس 70,000 درہم 30,000 درہم, اور مال کی لالچ نے ان لوگوں کو امام رضا سے دور کر دیا, کہ کہا کہ بھائی سارا پیسہ امام رضا کو دو. کہنے لگے نہیں, ابھی امام موسیٰ کاظم شہید نہیں ہوئے. تو کہا زندان میں شہید ہو گئے. پیسے کی لالچ میں انہوں نے نیا فرقہ بنایا جس کو کہتے فرقہ واقفیہ. انہوں نے کہا نہیں, امام ابھی زندہ ہیں, ہم نے ان کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, امام موسیٰ کاظم پھر واپس آئیں گے. پھر انہوں نے نیا فرقہ بنایا. آپ کی یہی اسماعیلیہ, زیدیہ, اسماعیلیہ اتنی مضبوط حکومتیں بنا چکے تھے مصر میں کہ وقت کے حکمران مستاصل اور پریشان ہو گئے تھے ہم ان کو شکست کیسے دیں. اب اسماعیلیہ اتنے تیز کیسے بنے؟ کیونکہ اسماعیلیہ چھٹے امام تک ہمارے سسٹم میں رہے تھے. اہل بیت نے ان کو پورا نیٹ ورک سکھایا تھا کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو لہٰذا تبھی اسی نیٹ ورک کے شاگرد تھے. چھٹی کلاس تک تو ہمارے ساتھ تھے نا, سارے ٹرینڈ تھے. شیعت کو سب سے زیادہ نقصان بھی انہوں نے پہنچایا, کیونکہ اہل بیت کی جو روش تھی اس کو انہوں نے عیاں کیا. ان کو پتا چل گیا کہ شیعہ کس طرح دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ مصر میں تھے, مصر کے ساتھ فلسطین لگتا تھا, فلسطین میں یہودی بھی تھے, فلسطین میں کرسچن بھی تھے, اور دشمن کیونکہ مشترک تھا. وقت کا حاکم دشمن تھا اسماعیلیوں کا, پھر وقت کا حاکم دشمن تھا یہودیوں کا اور مسیحیوں کا. تو لہٰذا یہ یہودی اور مسیحیوں سے مل گئے, اور تب کے زمانے سے میل جول ان کا رہا, اور مل کے انہوں نے وقت کے حاکم کا مقابلہ کیا. تو ہر زمانے میں اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو تنبیہ دی, اس زمانے کے جوانوں کو سکھایا, اس زمانے کے اصحاب کو سکھایا کہ آپ نے کس طرح مکتب کی رازداری کرنی ہے, اور کس طرح اس مکتب میں رہ کے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, اور اس سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.